شفا کے بھائی اور بھابھی نے دونوں نے مل کے یہ چال چلی ہے کہ شفا کی شادی شاذر سے کروا دیں گی۔ شاذر نے ان کو ایک اتنی بھاری قیمت لگا دی ہے کہ جس کے بعد ان کا انکار کرنے کا تک بنتا ہی نہیں تھا۔ شاذر نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ گھر بھی ان کے نام کروا دے گا اور دوسری طرف انہیں ایک بڑی سی گاڑی بھی لے دے گا۔ اس کے جواب میں شاذر کے یہ سارے سوالات سنتے ساتھ بھابھی بول پڑی، کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے شاذر، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اور ایک دم تو بھائی حیران ہو گیا کہ میری بیوی اتنی لالچی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر بھائی نے جب سنا کہ اتنا سب کچھ مجھے مل رہا ہے، وہ بھی بس اس کی شادی کروانے سے، تو کیوں نہ میں اس کی شادی کروا دوں، کیونکہ اگر میری ساری زندگی بھی گزر جائے گی تب بھی میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا کہ یہ گھر اپنے نام کروا لوں، اور اتنا پیسہ تو کبھی نہیں کما سکتا کہ بڑی گاڑی لے لوں۔ اسی لیے اب میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اب شادی کروا دوں گا شاذر سے شفا کی۔ بھابھی کہتی ہے کہ آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں، یہ شادی کروانے میری ذمہ داری ہے۔ جب شفا کو بلاتا ہے اس کا بھائی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو شفا بیٹا، اب کتنے دن تم یہاں پڑی رہو گی، اب تمہاری شادی کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ شفا کہتی ہے کہ بھائی میں خود کماتی ہوں، کھاتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی تو پیسے دیتی ہوں نا، تو پھر آپ لوگ کیوں میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ جس کے جواب میں اس کا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا، آخر میں کب تک زندہ رہوں گا اور تمہاری بھابھی کس طرح تمہارا بوجھ اٹھائے گی؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تمہاری بھابھی بیچاری تنہا ہی رہ جائیں گی نا، اور ویسے بھی تم یہ شادی کر لو۔ بھابھی بھی کہتی ہے کہ جب سے تمہارا بھائی اس دنیا سے گیا ہے شفا، تمہیں اب شادی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور بھابھی شاذر کے ساتھ مل جاتی ہے اور شاذر سے پیسے سارا کچھ لے لیتی ہے اور اس کے بعد اس کی شادی کروا دیتی ہے۔ بھابھی نے شفا کو کہا ہوتا ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں میرے پہ اعتبار ہے نا، تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو اور نکاح کے وقت تم اپنا دلہا دیکھ لینا۔ شفا بیچاری کہتی ہے کہ بھابھی، بھائی کے جانے کے بعد آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں، جیسا آپ کہیں گی میں کر لوں گی۔ جس کے جواب میں بھابھی تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بھی اچھا ہے کہ یہ دلہا نہ ہی دیکھے اور چپ چاپ اس کی میں شادی کروا دوں گی۔ اتنے میں بھابھی دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد چاہے یہ شاذر کو دیکھے نہ دیکھے میری بلا سے، لیکن ابھی تو اس کا نکاح ہونا ضروری ہے۔ خیر شفا بیچاری جاتی ہے پارلر میں، بڑا اچھا میک اپ کرواتی ہے، بڑا اچھا تیار ہو جاتی ہے اور بہت مہنگا جوڑا بھی پہن لیتی ہے۔ جب اتنا مہنگا جوڑا پہنتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر میرا دلہا اتنا امیر ہے کہ اتنا خوبصورت جوڑا اس نے مجھے دیا ہے۔ اس کے دل میں اچانک سے شاذر کا خیال آتا ہے کہ شاذر نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسا جوڑا بنوا کے دے گا، لیکن اچانک یہ اپنا دماغ دوسری طرف لگاتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر جب یہ نکاح کے وقت بیٹھتی ہے تو اپنے دولہے کو دیکھتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی تو زبردستی کروا رہے ہوتے ہیں، اس لیے بس چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں ماس کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ ماس کو جب ساری حقیقت نظر آتی ہے، شاذر کا اصل چہرہ نظر آتا ہے، تو ماس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اس نے میرے ساتھ بڑی وفا نبھائی تھی، لیکن میں ہی غدار نکلا جس نے اس کو طلاق دے دی۔ اتنے میں شاذر جب نکاح کے وقت میں بولتا ہے کہ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو فوراً شفا اس کی طرف دیکھتی ہے اور ایک دم ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو شاذر ہے جس سے میرا نکاح کروا رہے ہیں۔ اس وقت پہ وہ بیچاری کچھ بول بھی نہیں سکتی کیونکہ پورا خاندان جمع ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی تمکینت کو سبسکرائب کر لیں۔